السلام علیکم ایوریون، لرن وتھ نمیرہ میں آپ کا سواگت ہے۔ لینگویج لرننگ اینڈ ٹیچنگ اردو فار ڈی ایل ایڈ فرسٹ ایئر کا ہمارا فرسٹ چیپٹر ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے، وہ کلاس اٹینڈ نہیں، تو میں لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ پلے لسٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پروفینسینسی ان انگلش پارٹ 1 فار ڈی ایل ایڈ فرسٹ ایئر کا فرسٹ یونٹ فرسٹ چیپٹر ہو گیا ہے، اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ تو ابھی یہاں پہ ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں پہ اس کا جو سیکنڈ یونٹ ہے، سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ یہ رہا، میں تھوڑا سا زوم کر لیتی ہوں۔ میں نے ایک پول اپنے چینل پہ پوسٹ کیا تھا، میتھمیٹکس اسٹارٹ کروں یا پھر اس کے بعد میں میتھمیٹکس اسٹارٹ کروں، تو آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ سیکنڈ چیپٹر کر لیں اردو کا، اس کے بعد پھر میتھمیٹکس اسٹارٹ کر دیں۔ تو میں پہلے یہ والا چیپٹر کلین کر دیتی ہوں، کلیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کیا ہے اور ہم کیا سیکھیں گے اس سے۔ باب بے، اردو زبان کی آموزش و تدریس کے طریقے، ٹیکنیک اور منصوبہ بندی۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اردو زبان کی آموزش و تدریس یعنی لرننگ اینڈ ٹیچنگ، اردو زبان کی آموزش و تدریس یعنی لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے طریقے، یعنی کہ کیا اس کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ٹیکنیکس ہے، کیا ٹیکنیکس ہے، کیا میتھڈس ہے، اور کیا کانسیپٹ ہے اس کے، وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ، ٹھیک ہے؟ اور پلاننگ اس کی پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم پڑھائیں گے اور کیا ٹیکنیک ہے، کس ٹیکنیک کو فالو کر کے ہم پڑھائیں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے کافی کچھ کوشچنس آتے ہیں، اور یہ چیپٹر کو اسکپ کرنا مطلب بہت اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اسکپ کریں اسے، تو اس چیپٹر کو اچھے سے لرن کرنا۔ تمہید، طلبہ درسی کتاب کے مواد کو اچھی طرح سمجھ سکے، اس مواد کے حصول کے لیے استاد مختلف کاموں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ آموزش و تدریس کے عمل کے ذریعے ہی طلبہ تدریسی مقاصد کی تحصیل کرتے ہیں، اس وجہ سے استاد مواد کے لحاظ سے تدریسی طریقے پر اور وسائل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس منصوبہ بندی کے ذریعے ہی طلبہ کو اچھی طرح سیکھنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تدریسی طریقے اور تکنیک کے تصور کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی مواد یعنی کوئی بھی ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی ٹیچر کیا کرتا ہے، ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، یعنی ایک پلاننگ کرتا ہے۔ لیسن پلان بول لو یا اینول پلان جو ہوتا ہے وہ اسکول کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جو لیسن پلان کرتا ہے کون کرتا ہے؟ ٹیچر کرتا ہے، اساتذہ کرتا ہے۔ تو اس کا ضروری ہے، اور یہ کرنا ضروری ہے، اور ایسی ٹیکنیکس کو ہمیں جاننا بھی ضروری ہے جو ٹیچر کو استعمال کرنی چاہیے تدریس کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہے تدریسی طریقے اور تکنیک کا تصور، یعنی کانسیپٹ آف ٹیچنگ میتھڈ اینڈ ٹیکنیکس، ٹھیک ہے؟ اس کا الف ہے طریقہ تدریس، یعنی کہ طریقہ تدریس۔ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ لرن کرنے کا جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لرن کروانے کا یا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ہے تدریس، وہ عمل ہے جو طلبہ میں سیکھنے کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ جو تدریس ہوتا ہے، جو لرننگ کا جو عمل ہوتا ہے، وہ تدریس جو ٹیچنگ کا عمل ہوتا ہے، وہ طلبہ کو سکھانے کی رفتار کو تیز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب جیک ناٹ نے تدریسی عمل کی تعریف یوں بیان کی ہے، ٹو ٹیچ از ٹو پاز ٹو لرن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تیسرا، ایس کے میزا کے خیال میں ٹیچنگ از اے سیریز آف ایکٹس کیئرڈ آؤٹ بائی ٹیچر اینڈ گائیڈیڈ بائی فارمولیشن آف ٹیچنگ ٹاسک ان اے فارملائزڈ انسٹرکشنل سچویشن۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ تدریس ایک، میں پیج نمبر 53 پر جا رہی ہوں، مادہ ہے جس کے دو فرق استاد اور طلبہ علم ہے۔ استاد کو وہ سارے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کی سیکھنے کی رفتار بڑھے اور ان کی مناسب رہنمائی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام کس کے ہونے چاہیے؟ استاد کے ہونے چاہیے، کہ وہ اس کی دلچسپی پڑھائی میں بڑھے، اس کی رفتار بڑھے، اور اس کو سارے کام کرنے میں جس وجہ سے طلبہ کی سیکھنے کی رفتار بڑھے، اوکے، اور مناسب رہنمائی ہو۔ کلارک کا کہنا ہے کہ طلبہ کے طرز عمل میں مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے تدریسی عمل انجام دیا جاتا ہے۔ پانچواں، بچوں کو آسانی سے مؤثر تعلیم دینے
انہیں مضامین کی معلومات فراہم کرنے، ان کی توجہ کو مرکوز رکھ کر ان میں متقن تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے مناسب مہارتیں، گن اور ترکیبیں استعمال کرنے، طلبہ کا تعاون حاصل کرنے، معلومات کی فراہمی کی قدر پیمائی کرنے، قدر پیمائی کا نتیجہ امتحان بخش نہ ہونے کی صورت میں طریقے میں تبدیلی کرنے وغیرہ تمام امور کو مد نظر رکھ کر جو منصوبہ تیار کیا جاتا ہے اسے طریقہ تدریس کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پانچواں، اسے نوٹ کر لیجیے اور جس طرح دیا ہوا ہے اسی طرح اپنے کو یاد کرنا ہے۔ اب اس کے بعد چھٹا، a teaching method comprise the principles and methods used by instruction to implemented by teachers to achieve the desired learning in student wiki۔ اس کے بعد ہے ساتواں، پروفیسر جی ریمنٹ نے طریقہ تدریس کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: سیکھنے والے کے دل پر سیکھنے والی بات کا اثر پیدا کرنے کے لیے جو کچھ ترکیب وار سکھایا جاتا ہے اسے طریقہ تدریس کہتے ہیں۔ دیکھیے سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں، جن کے نظریوں کے حساب سے انہوں نے تدریس کے اوپر اپنی اپنی ایک تعریف بیان کی ہے، ایک طریقہ، ایک کانسیپٹ اپنا سامنے لایا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے مطلب یہ ہے کہ طلبہ کو متقن آموزش حاصل کرنے کے لیے ہدایت دیتے ہوئے استاد تدریسی اصولوں کا طریقوں کو طریقے تدریس میں شامل کرتا ہے۔ مذکورہ بلا تعریفیات کی روشنی میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اردو آموزش میں ادب کی مختلف اصناف کی تدریس کے لیے ایک ہی طریقہ تدریس استعمال کرنا مناسب نہیں، بلکہ حسب ضرورت مختلف طریقے تدریس اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ غرضی کا تدریس کو ترقی پذیر عمل مان لیا جائے تو طلبہ کی مختلف لسانی مہارتوں اور صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے تدریس کرتے وقت مختلف طریقوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، مطلب کہ آپ نے جب تدریس آپ ٹیچنگ کرو گے تو اس وقت آپ نے مختلف طریقوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، بچے بور ہو جاتے ہیں، تو ہم ڈفرینٹ طریقوں کا استعمال کریں گے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ وہ کون سا طریقے ہیں جن کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اور بچوں کو دلچسپی لا سکتے ہیں، ان کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا، سبق کا منصوبہ تیار کرتے وقت اس پہلو پر غور کیا جاتا ہے کہ سبق کی تدریس کے ذریعے طلبہ کے برتاؤ میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہے۔ ان تبدیلیوں کے پیش نظر طریقہ تدریس کا انتخاب کیا جاتا ہے اور مؤثر ڈھنگ سے متوقع تبدیلیاں لانے کے لیے مناسب تکنیک کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے غور کرنا بہت ضروری ہے کہ سبق کی تدریس کے ذریعے طلبہ کے برتاؤ میں کیا تبدیلیاں آئی، ان تبدیلیوں کو نظر رکھتے ہوئے انتخاب کیا جاتا ہے کہ کون سا طریقہ سب سے زیادہ اچھا تھا، تکنیک اچھی تھی، اور تبدیلیاں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں اس بات کا بھی وہ انتخاب بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ پیج نمبر 54۔ دوسرا، طریقہ تدریس کے ذریعے جماعت میں آموزش کے نقطہ نظر سے ماحول تیار کیا جاتا ہے اور تکنیک کا استعمال کر کے تدریس کو دلچسپ، پرلطف اور مسرت بخش بنایا جاتا ہے۔ مادری زبان کی تدریس مؤثر انداز سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ تدریس زبان کے ذریعے طلبہ کے ذہن و دل پر اچھے اخلاق و عادت اور اقدار کے نقش قائم کیے جاتے ہیں اور زبان کو استعمال کرنے کی مہارتوں کی نشو و نما کی جاتی ہے۔ تدریسی عمل اچھی طرح سمجھ بوجھ کر مؤثر ڈھنگ سے کیا جانا چاہیے۔ اردو مضمون کی تدریس کا مطلب اردو زبان کی تدریس ہے، اس لیے مختلف ادبی اصناف کی تدریس کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مادری زبان سکھانا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ مادری زبان میں بھی بہت سارے لا ہوتے ہیں، بہت سارے گرامر آتا ہے، جن میں اچھی باتیں ذہن و دل میں اچھے اخلاق، عادت اور اقدار کے نقش قائم کرنے کی کوشش بھی ہماری ہی ہونی چاہیے کہ بچے اچھی عادت میں، اچھا ڈھنگ میں، اچھے سے ڈھل جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ٹیچر کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کا جو بے ٹاپک ہے تدریس سے ٹیکنیک کا تصور، یعنی کانسیپٹ آف ٹیکنیک،
وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، یعنی نیکسٹ ویڈیو اس کی پارٹ 2 میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کچھ، میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں کہ جو کوشچن پیپر میں سے آئے گا یا پھر مطلب پرانے پیپر میں سے آئے گا یا پھر ٹیکسٹ بک میں سے آئے گا. تو اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری بات غور سے سنیے. ٹیکسٹ بکس میں سے بھی آپ کو آ سکتا ہے، کوشچن پوچھ سکتا ہے، اور پرانے جو پیپرز ہوئے ہیں، حل شدہ پیپر جو ہے اس میں سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو آپ لوگ اس میں سے بھی امپورٹنٹ کوشچنس کو لکھ کے رکھیے اور ٹیکسٹ بکس میں نشاندہی کیجیے کہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں. اس ٹاپک پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی اب نہیں، جب ایگزام کے 4-5 مہینے پہلے بنا دوں گی میں، تاکہ آپ لوگ وہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیں. ابھی تو بہت ٹائم ہے ایگزام کے لیے، ابھی صرف پڑھائی پہ دھیان دیں. اور ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں. آگے کا چیپٹر ہم یہاں پہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں، کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ.